نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے حقانی میموریل ٹرسٹ کے زعماء، رفقاء، اراکین اور منابرین کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت کے ولی کامل حضرت سلطان العارفین، محبوب العالم، مخدوم العظم سیدنا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات، آپ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل ایک آن لائن سیمینار کے پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے مجھے بھی بارگاہ سلطان العارفین میں خراج عقیدت پیش کرنے کا حکم کیا، تو میں نے اپنی خوش قسمتی جانتے ہوئے حامی بھر لی، اور یہ چند کلمات آپ حضرات کی بارگاہ میں نظر ہیں۔ وادی کشمیر، جہاں پہ اپنے قدرتی محاسن اور اپنے دل آویز مناظر کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت کا مقام رکھتی ہے، وہیں پر وادی کشمیر میں اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ اور نفوس قدسیہ کا وہاں پہ موجود ہونا یا وہاں پر آنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ارجمندی اور خوش قسمتی ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں اسلام کا سورج وہاں پر طلوع ہوا، اور ایک ترکستانی بزرگ حضرت عبد الرحمن المعروف بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حکمت الہیہ سے نمودار ہوئے۔ اس وقت بدھسٹ حکمراں ریچن شاہ کی حکومت تھی۔ آپ کے دستے حق پرست پر اسلام لا کر ریچن شاہ صدر الدین بن گیا۔ اس کے 60 دہائیوں بعد خمدان کی سرزمین سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ، خلفاء اور بے شمار سادات کرام کے ساتھ وارد کشمیر ہوئے، جن کے دم قدم اور جن کی مساعی جمیلہ، جن کی جد و جہد اور انتھک کوششوں کی وجہ سے وادی کشمیر میں اسلام کا شجر لہلہانے لگا۔ بارگاہ امیر کبیر میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قلندر لاہوری کہتے ہیں: سید السادات سالار عجم، دستے او معمار تقدیر امم، آفرید آمرد ایران صغیر، با ہنر ہائے غریب و دل پذیر، خطہ را آشاہ دریا آستیں، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ جن اولیاء کرام نے وادی کشمیر کو اپنی قدوم میمنت سے سرفراز فرمایا یا اپنی تعلیمات سے متاثر کیا، ان اولیاء کرام کی جماعت میں ایک بڑا ہی سنہرا اور پیارا نام حضرت سلطان العارفین، محبوب العالم سیدنا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ویسے تو آپ کی تعلیمات
کا جو سال ہے وہ 10ویں صدی ہجری کا ہے، لیکن حضور سلطان العارفین کی تعلیمات کے اجالے آج بھی دلوں کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی دل و دماغ آپ کی تعلیمات سے معطر اور منور ہے۔ تجر شریف میں حضرت بابا عثمان رینا کے یہاں ایک خوش قسمت گھڑی میں 900 ہجری میں آپ کی ولادت کریمہ ہوئی۔ بچپن سے ہی ولایت کے آثار آپ کی پیشانی میں جگمگا رہے تھے، روشن اور تاباں تھے، جیسا کہ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی۔ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ طور پر سری نگر میں مختلف ماہرین علوم و فنون کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کر کے شرف تلمذ حاصل کر کے ان کی شاگردی اختیار کر کے علوم اسلامیہ میں دسترس، کمال، عبور اور ید طولہ حاصل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ معرفت اور سلوک کا مقام مشہور زمانہ بزرگ مخدوم جہانیہ حضرت سید مخدوم جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد سے ایک عظیم بزرگ حضرت سید جمال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت آپ نے سلوک اور تصوف اور معرفت کے منازل کو آپ نے طے فرمایا۔ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ ورد المریدین میں ارشاد فرماتے ہیں، او بارشاد رہے شیخ المشائخ قطب حق، بندگی سید جمال الدین بحق رہبر شدست۔ یہ اپنے وقت کے کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے، بلکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان کو آل رسول اولاد فاطمہ ہونے کی سند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت سلطان العارفین محبوب العالم سیدنا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرزند معنوی رسول اکرم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی آئینہ دار تھی۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی کی تعلیم آپ نے اپنے خلفاء، اپنے مریدین، اپنے منتسبین اور اپنے متعلقین کو بھی آپ نے فرمایا، بلکہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کا اظہار فرماتے ہوئے ورد المریدین میں فرماتے ہیں، او شریعت راست ناصر در طریقت مجتہد، کہ جس طریقے سے میرے پیر و مرشد شریعت کے حمایتی مددگار اس پر عمل پیرا تھے، ایسے ہی طریقت میں انتہائی مجتہد اور محنت کش تھے۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ یا اپنی حیات طیبہ کے ذریعہ کہیں بھی کبھی بھی یہ پیغام نہیں دیا کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ دو الگ الگ راستے ہیں، بلکہ شریعت اور طریقت یہ دونوں انسان کی فلاح و بہبودی اور اس کی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ ولایت کی بڑی ہی بلند منزل پر آپ فائز ہوئے۔ حضرت بابا داؤد خاکی فرماتے ہیں، بہر امداد مریداں زود حاضر می شود، صورت پاکیزاش ہر جا کی مصور شدست۔
چونکہ نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے، اس لیے انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔